جو حوالہ خداوند کے مقدس معتبر زندگی بخش کلام میں سے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا گیا ہے، مقدس مرکز کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 24ویں آیت مقدسہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دفعہ پھر سے اس حوالے کو آپ کے ساتھ مل کر پڑھوں۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے۔ خداوند کے مقدس پاک کلام کے اس حصہ کے پڑھے سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند ہم سبوں کو برکت بخشے، آمین۔ میرے عزیزو، آج کلام مقدس میں سے جو ہمارا مضمون ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ ایمان ہے۔ اور اگر ہم ایمان کا مطلب دیکھیں تو ایمان کا مطلب ہے عقیدہ، یقین، اعتقاد، بھروسہ، توکل، یہ ایمان کا مطلب ہے۔ اور اگر ہم ایمان کی تعریف دیکھیں تو کلام مقدس میں ہمیں ایمان کی تعریف بھی ملتی ہے۔ عبرانیوں کے نام خط اس کا 11واں باب اس کی پہلی آیت مقدسہ میں ایمان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایمان ان دیکھی چیزوں کا کیا ہے؟ ثبوت ہے۔ ایسی چیزیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم جب ان پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں خدا جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، جو اس دنیا کا خالق اور مالک ہے، جو اس دنیا کو کنٹرول کرتا ہے، جو اس دنیا کو سنبھالتا ہے، ہم نے اس خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن جب ہم اس کا کلام پڑھتے ہیں تو ہمیں اس خدا کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور پھر ہم اس خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ خدا کے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے نجات کے الہی انتظام کو پورا کرنے کے لیے، لیکن ہم کلام مقدس کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح کو جانتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے معجزات کو جانتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کی قدرت اختیار کے بارے میں جانتے ہیں، اور پھر ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے خدا پر، اس کے بیٹے پر کلام کے وسیلہ سے ہم نے ایمان رکھا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ وہ مبارک ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اور آپ سب مبارک لوگ ہیں کہ آپ خدا پر، اس کے بیٹے پر، خدا پاک روح پر ایمان رکھتے ہیں، آپ مبارک لوگ ہیں۔ لیکن آج ہم کلام مقدس میں ایمان پر غور کریں گے۔ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں ہمیں خدا کے بہت سارے لوگ ملتے ہیں، نبی ملتے ہیں، خادم ملتے ہیں، جن کے ایمان کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان ہی سے ہابل نے اپنے بھائی قائن سے افضل قربانی گزرانی، اور ایمان ہی سے نوح خدا ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور خدا نے اسے آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس نوح نے ایمان ہی سے اس نے خدا کے حکم کے مطابق اس نے کشتی کو بنانا شروع کر دیا، اور وہ 120 سال تک کشتی کو بناتا رہا، اور ایمان ہی سے اس نے اس کام کو جاری اور ساری رکھا، کیونکہ وہ ایمان رکھتا تھا کہ جو خدا نے فرمایا ہے، جو خدا نے کہا ہے، خدا اس کو پورا کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم مقدس ابراہم کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے مقدس ابراہم کو چنا اور خدا نے اسے یہ کہا کہ تو اپنے سارے رشتہ داروں کو، ناطے داروں کو چھوڑ دے اور اس ملک کی طرف جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ ابھی خدا نے اسے وہ ملک نہیں دکھایا تھا، اس ملک کا راستہ نہیں بتایا تھا، صرف خدا نے اسے یہ کہا تھا کہ تو اس ملک کی طرف چل، روانہ ہو جا، اور وہ خدا پر ایمان رکھتا ہوا سب کچھ چھوڑ کر وہ اس ملک کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ
خدا نے جب ابراہم 75 برس کا تھا تو خدا نے ابراہم کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ میں تیری اولاد کو آسمان کے ستاروں اور ریت کے زروں کی مانند جو ہے وہ بنا دوں گا. اور ابراہم نے 25 سال تک خدا کے اس وعدے کا یقین کیا اور انتظار کرتا رہا اور اس نے ایمان رکھا. اور جب وقت پورا ہوا تو خدا نے اسے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا. اور ایمان ہی سے سارا نے سن یاس کے بعد حاملہ ہونے کی قدرت پائی. اور ایمان ہی سے جب خدا نے ابراہم کو یہ کہا کہ تو اپنے بیٹے کو جو تیرا اکلوتا بیٹا ہے اس کو قربان کر دے تو اس نے خدا پر ایمان رکھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ یہی جو ہے میری اولاد کو بڑھانے کا وسیلہ اور سبب ہے. جب خدا نے اس کو حکم دیا تو وہ موریا کے پہاڑ پر چلا گیا اور اس نے وہاں جا کر اپنے بیٹے کو قربانی دینے کے لیے پیش کر دیا. اور جب وہ قربان کرنے ہی والا تھا تو خدا نے اسے کہا کہ تو اپنے بیٹے کو قربان نہ کر. یہ مقدس ابراہم کا ایمان تھا. اور اس کے بعد جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان ہی سے مقدس موسیٰ کے ماں باپ نے بادشاہ کے حکم کی پرواہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو 3 ماہ تک چھپا کر رکھا. اور ایمان ہی سے جب موسیٰ بڑا ہوا تو اس نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے جو ہے وہ انکار کر دیا. اور ایمان ہی سے موسیٰ جو ہے وہ فرعون کے کہہ لو غضب سے وہ نہیں ڈرا بلکہ وہ مصر کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا. اور ایمان ہی سے موسیٰ جب بنی اسرائیل قوم کو لے کر ملک مصر پر سے نکلتے ہیں، جب وہ بحر قلزم پر پہنچتے ہیں اور ایمان ہی سے موسیٰ لوگ کہتا ہے کہ تم آج یہاں پر خدا کا بڑا کام دیکھو گے. اور پھر خدا نے بڑا کام یہ کیا کہ بحر قلزم کو خدا نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور خدا نے ان کے ایمان کا ان کو جواب دیا. میرے عزیزو، ایمان ہی سے جب خدا نے یشوع کو یہ کہا کہ تم بنی اسرائیل قوم کے ساتھ یریکو کی دیوار کے گرد 6 دن تک ایک چکر لگاؤ اور 7ویں دن 7 چکر لگانا تو وہ یریکو کی دیوار جب وہ گر جائے گی. اور یشوع نے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ مل کر اس یریکو کی دیوار کے گرد 6 دن تک مسلسل چکر لگاتے رہے اور 7ویں دن انہوں نے 7 چکر لگائے اور خدا کی قدرت سے وہ دیوار گر گئی. ہاللیلویہ. اور جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو ایمان ہی سے راہب بادشاہ جو ہے وہ ان نافرمانوں کے ساتھ ہلاک نہیں ہوتی. جب وہ خدا پر ایمان لاتی ہے تو خدا اس کو اور اس کے خاندان کو جو ہے وہ بچا لیتا ہے. جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں مقدس ایلیا کے ایمان کے بارے میں دیکھتے ہیں. ایلیا نے ایمان ہی سے خدا کے حضور دعا کی تو خدا نے زمین پر 3.5 برس تک جو ہے وہ مینا برسایا. ایمان ہی سے ایلیا نے اخیا بادشاہ اور بال کے پجاریوں کو چیلنج کیا کہ جہاں جس کا خدا زندہ ہے وہ آسمان سے آگ نازل کرے گا. اور ایمان ہی سے جب ایلیا نے خدا کے حضور دعا کی تو ایلیا کے خدا نے زندہ خدا نے آسمان سے آگ نازل کی اور اس قربان گاہ کو بھسم کر دیا. اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ایلیا نے پھر ایمان ہی سے خدا کے حضور دعا کی اور زمین پر بارش ہوئی. ایلیا نے ایمان ہی سے 7 بار کی بیوہ کو یہ کہا کہ تم مجھے کھانے کے لیے روٹی دے تو پھر خدا جو ہے وہ نہ تو تیری کپی میں سے تیل کو ختم کرے گا اور نہ ہی تیرے مٹکے میں سے آٹے کی کمی ہوگی. اور ایسا ہی ہوا. اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ایمان ہی سے مقدس ایوب نے جب اس کے سارے بچے مر جاتے ہیں، سارا مال جو ہے وہ لٹ جاتا ہے، ایمان ہی سے وہ کہتا ہے خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند ہی کا نام مبارک ہو. اور اس کے ساتھ ایمان ہی سے ایوب نے جب اس کی بیوی نے اس کو اکسایا، اس کو تنگ کیا کہ تیرا خدا کیسا خدا ہے، اب تو اپنے خدا کو چھوڑ دے، اس کی تکبیر کر، اس کا انکار کر. ایمان ہی سے ایوب نے کہا کہ کیا ہم خدا سے سکھ پائیں دکھ نہ پائیں. اور اس کے ساتھ ہم مزید دیکھتے ہیں جب ہم آگے بڑھتے ہیں ایمان ہی سے شدرک مسک اور ابدنجو نے جو ہے وہ اس مورت کو سجدہ نہیں کیا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم سجدہ نہیں کریں گے تو ہم آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیے جائیں گے. لیکن انہوں نے آگ کی جلتی
پٹی میں ڈلنے سے پرواہ نہیں کی، بلکہ انہوں نے ایمان کے ساتھ اس مورت کو جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا، اور خدا کا بیٹا خود وہاں پر اتر کر جو ہے وہ ان کو بچا لیتا ہے۔ ایمان ہی سے دانیال نے جو ہے وہ جبکہ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ نے فرمان پر دستخط کر دیے ہیں، اور اگر میں دن میں 3 مرتبہ معمول کے مطابق دعا کرتا رہوں گا تو وہ مجھے شیروں کی ماند میں ڈال دیں گے، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ ایمان ہی سے وہ مسلسل خدا کے حضور جو ہے وہ دعا کرتا رہا، اور جب اس کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا تو خدا نے اپنی قدرت سے شیروں کے منہ جو ہے وہ بند کر دیے۔ اور اس کے ساتھ جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں، نئے عہد نامے میں مطالعہ آتے ہیں، نئے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں، خدا یسوع مسیح کے معجزات پر غور کرتے ہیں، ایمان ہی سے اس رومی صوبیدار نے یہ کہا کہ اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، تو یہاں سے اپنی زبان سے کہہ دے تو میرا نوکر جو ہے وہ شفا پائے گا۔ اور خداوند نے اس کے ایمان کے بارے میں کہا کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا۔ ایمان ہی سے اس خون کی مریضہ نے جو 12 برس سے بیمار تھی، جس کے بدن سے خون جاری ہوتا تھا، ایمان ہی سے اس نے یہ کہا کہ اگر میں خداوند کا پھلڑا چھو لوں گی، پوشاک کو چھو لوں گی تو میں شفا پاؤں گی، اور جب اس نے خداوند کی پوشاک کو چھوا تو اس نے شفا پائی۔ اور ایمان ہی سے اس کنانی عورت نے جس کی بیٹی میں بدرو تھی، اور جب وہ خداوند کے پاس آتی ہے، خداوند کی منت کرتی ہے، تو خداوند نے اس سے یہ کہا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں۔ اور اس نے خداوند سے کہا کہ اے خداوند آپ میری بیٹی کو شفا دیجیے، اور خداوند نے اس کے ایمان کے مطابق خداوند نے اس کی بیٹی کو شفا دی۔ اور خداوند نے اس عورت کے بارے میں بھی کہا کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں نہیں دیکھا۔ میرے عزیزو، آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہمارا ایمان کیسا ہے، ہمارا ایمان کتنا بڑا ہے، ہمارا ایمان کس طرح کا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہم کیسا خدا پر، اس کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہم اس بات پر غور کریں کہ کیا ہمارے اندر شفا پانے کے لائق ایمان ہے یا نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح نے جب بہت سارے بیماروں کو خدا یسوع مسیح کے پاس لایا جاتا، یا کوئی بیمار خدا کے پاس آتا تو خدا یسوع مسیح اس سے کہتے کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ کیا ہمارے اندر ایسا ایمان ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمان کے ساتھ ہمارے اعمال جو ہے وہ بھی درست ہونے چاہیے۔ مقدس یعقوب بیان کرتا ہے کہ اعمال کے بغیر ایمان کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، اگر ہمارے اعمال اس طرح کے نہیں ہیں تو ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ہمارا جو ایمان ہے وہ ہمارے اعمال سے، ہمارے کاموں سے جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ بغیر ایمان کے خداوند کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ہم ایمان کے بغیر خداوند کو پسند نہیں آ سکتے۔ اگر ہمارے اندر مضبوط ایمان ہے تو ہم خداوند کو پسند آ سکتے ہیں، ہم خداوند کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے آج کی جو تلاوت کردہ آیت، اس میں خداوند یسوع مسیح نے خود اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم جو کچھ دعا میں مانگتے ہو، اگر تم یقین رکھتے ہو تو وہ تمہیں مل جائے گا۔ اس لیے ہمیں خدا پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کے اختیار پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایمان کے تعلق سے خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اگر تم اس درخت سے کہو گے تو یہاں سے اکھڑ جا تو وہ تمہارا کہا مانے گا۔ یہ ایمان کی بات ہے۔ اگر ہم ایمان کے ساتھ خداوند کو پکاریں گے، خداوند سے مانگیں گے تو وہ ہمیں دے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، ہمارا ایمان کتنا۔ ہم دیکھتے ہیں آج کل بھی لوگ جو ہے وہ بہت خوفزدہ ہیں، بہت پریشان ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے۔ تقریباً ایک ماہ ہو گیا کہ چرچ جو ہے وہ دوبارہ سے ری اوپن ہے لاک ڈاؤن کے بعد۔ ابھی بہت سارے لوگ
کا یہ کہنا ہے کہ ہم چرچ میں نہیں جائیں گے، وہاں لوگ آتے ہیں، گیدرنگ ہوتی ہے، تو وہ ابھی بھی کورونا کی وجہ سے جو ہے وہ چرچ میں نہیں آتے، ان کا ایمان کہاں ہے؟ اگر آپ احتیاطی تدابیر اپناتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ چرچ میں آتے ہیں، احتیاطی تدابیر کے ساتھ آتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ لیکن ہمارے اندر یہ ایمان ہے۔ باقی ہم اپنے ذاتی کاموں کے لیے گھر سے باہر بھی نکلتے ہیں، شاپنگ کے لیے بھی جاتے ہیں، ہم راشن لینے کے لیے بھی دکان پر جاتے ہیں، دیگر کوئی ضروری کام ہے اس کے لیے بھی جاتے ہیں، لیکن چرچ کی جب باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کرونا وائرس ہے۔ اگر کرونا وائرس جو ہے اس دنیا سے ختم نہ ہو تو کیا ہم خدا کے در میں نہیں آئیں گے، اس کی عبادت نہیں کریں گے؟ یہ ہمارے اندر ایمان ہے، ایسا ہمارے اندر ایمان ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے۔ جب ہم زیادہ سے زیادہ خدا کے کلام کو سنیں گے، اس کو پڑھیں گے، تو ہم ایمان میں مضبوط بن سکیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے ایمان کو مضبوط کریں تاکہ جب ہم خدا کی حضوری میں جائیں تو ہم خدا ہمارے بارے میں فخر سے کہہ سکے کہ میں نے ایسا ایمان اور کسی میں نہیں دیکھا۔ جب آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، نمونے کی زندگی بسر کرتے ہیں، تو پھر آپ کے ایمان کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ خدا کی قربت میں آتے ہیں، خدا کی حضوری میں آتے ہیں، خدا کو جانتے ہیں، اس کے بیٹے کو جانتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں اور نجات کو حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور ایمان میں روز بروز آگے بڑھنے کی، ترقی کرنے کی کوشش کریں۔ خدا مجھے آپ سبوں کو اپنے اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور کلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ ہم سب خدا کے